السلام علیکم میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کا ناصردیپ، دی لیجنڈ آف ناصردیپ شو میں آپ کے ساتھ اکثر باتیں ہوتی ہیں، کبھی کسی کا انٹرویو، کبھی کسی کی زندگی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی واقعے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج میرا بیٹھے بیٹھے دل کیا کہ میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دوں۔ آج اپنے آپ کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے کچھ اور زیادہ قریب ہو جانا چاہتا ہوں، کچھ آپ کے دلوں میں گھر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے اور میرے درمیان جو تھوڑے بہت فاصلے ہیں میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے چاہنے والے ہیں اور آپ میرے فیملی ممبر ہیں، اور فیملی ممبر کی طرح ہی آج میں آپ لوگوں سے اپنی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، دیکھنے والوں میں میرے ہم عمر بھی ہوں گے، میرے سے چھوٹے بھی ہوں گے، میرے سے بڑا بھی ہوں گے، میری بہنیں بھی ہوں گی، مائیں بھی ہوں گی، بیٹیاں بھی ہوں گی، نوجوان بھی ہوں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، اور صاف ظاہر جب شادی ہوتی ہے تو انسان بچوں کی خواہش کرتا ہے۔ میری بھی جب شادی ہوئی تو میں نے بھی خواہش کی، لیکن میں نے بچے کی خواہش نہیں کی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے بیٹی مانگی۔ اب آپ پوچھیں گے یا آپ سوچتے ہوں گے کہ ہر شخص، ہر عورت، حالانکہ وہ خود عورت ہوتی ہے، لیکن بیٹی نہیں مانگتی، بیٹا مانگتی ہے۔ باپ بھی بیٹا مانگتا ہے، ساس سسر بھی بیٹا مانگتے ہیں، اور اگر بیٹا نہ ہو لڑکی کے یہاں تو ایک ہنگامہ بھی کھڑا ہوتا ہے، برا بھی مناتے ہیں، فیل بھی کرتے ہیں، حالانکہ اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک روایت چلی آ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کلچر میں، کہ جو لڑکی بچے کو جنم نہ دے اور مسلسل 1 یا 2 3 بچیاں پیدا کرے تو باقاعدہ اس کو ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے جیسے وہ نعوذ باللہ منحوس ہو۔ تو میں نے اپنے بیگم سے کہا کہ یار میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اللہ میں سب سے پہلے بیٹی دی، اور الحمدللہ کہ میری بیگم نے اس بات کو اپریشیٹ کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بیٹی کیوں مانگی؟ یہ نہیں کہ میں کوئی ہٹ کے جیسے کہانیاں لکھنے کا عادی ہوں تو ہٹ کے کوئی خواہش اللہ سے کی۔ بات یہ ہے کہ جب میں اپنے والد مرحوم کو بیمار دیکھتا تھا تو ہم 5 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں، تو جب بھی ہمارا باپ چارپائی پر گرتا تھا بیمار ہو کر تو میری تینوں بہنیں، ایک بہن تو خیر ہمارے گاؤں میں 2 بہنیں دائیں بائیں تھیں، تینوں بہنیں آ جاتی تھیں۔ کبھی میں نے اپنے کسی بھائی کو اپنے باپ کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر عیادت کرتے نہیں دیکھا، ان میں بھی شامل تھا۔ کرتے کیا تھے کہ پاس ہم باپ کو چاچا کہتے ہیں، چاچا کی حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کو کہنا کہا میں ٹھیک ہوں، اچھا بخیال رکھنا چاچا، اللہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ صحت دے، اور ہم چلے جاتے تھے۔ لیکن میں ان 3 بہنوں کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی چارپائی سے دائیں بائیں نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی میں نے آنا تو میں دیکھنا وہ کچھ کر رہی ہوتی، کبھی ایک نے بہن نے مثلا سر سے جوئیں نکال رہی ہے، دوسرے کپڑے دھو رہی ہے، تیسرے اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ بنا رہی ہے، کوئی دبا رہی ہے، کوئی سر دبا رہی ہے، کوئی پاؤں کو ٹانگیں۔ یہ محبت اس وقت تک اور یہ عمل جاری رہتا تھا جب تک میرے باپ صحت یاب ہو کر چارپائی سے اٹھتا نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر بیٹیاں جاتی تھیں اپنے اپنے گھروں کو۔ تو اس لیے میں نے بیٹی مانگی اللہ سے، لیکن بہرحال فیصلے تو اللہ کے اپنے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے سب سے پہلے بیٹا دیا، الحمدللہ۔ پھر جب میری بیگم کے بچہ ہونے لگا، میں نے پھر ہم دونوں نے دعا مانگی، اللہ ہمیں بیٹی دے، اللہ نے پھر بیٹا دیا۔ تو تیسری دفعہ پھر جب میری بیگم کو کچھ ہونے لگا تو پھر ہم نے دعا مانگی، اللہ ہمیں بیٹی دے دے، اللہ نے پھر بیٹا دے دیا۔ اب یہ میں آپ سب لوگوں کو اس سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں۔ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی دعا ہو سکتی ہے، آپ کی پیشن ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، لیکن مرضی وہ اپنی کرتا ہے۔ آپ کو اس کی مرضی کے مطابق جینا ہے، اس کے جو وہ چاہتا ہے ایسے کرنا ہے۔ آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا وہی جو وہ چاہے گا، تو اس پر شکر ادا کریے کریں۔ کسی کو یہ بلیم عورت کو نہ دیا جائے، کم از کم اگر آپ لوگ جو سن رہے ہیں میرے اس بات کو، خدا کے لیے کسی بھی لڑکی کو اگر اس کے ہاں پہلی بچی پیدا ہوتی ہے اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کیا جائے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی اللہ نے سب سے پہلے بیٹی دی تھی۔ یہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں،
اور وہ گھر کبھی نہیں سج سکتا جس گھر میں بچی نہ ہو. تو 3 بیٹے میرے پاس، اس کے باوجود ہم پریشان، اور اس کے بعد ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں. آخری بیٹا جو میرے گھر میں پیدا ہوا وہ 25 نومبر تو 1980 میں پیدا ہوا. اس کے بعد چونکہ ہر 2.25 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، ہمارے ہر بچے کے درمیان 2.25 سال کا گیپ ہے. ہم آگے پھر دعا مانگنے بیٹھ گئے کہ 2.25 سال کے بعد اللہ اب تو بچی دے دے. اس کے بعد وہی کچھ نہیں. پھر 2.25 سال گزرے، پھر کچھ نہیں ہوا. پھر 2.25 سال گزرے، پھر کچھ نہیں ہوا. 77 آ گئے، 87 آ گئے. 87 آ گیا تو 87 کے اینڈ پہ میری بیگم نے کنسیو کیا، اور ہم نے پھر وہی دعا مانگی یا اللہ کہ اب تو بیٹی دے دے. تو 88 میں مجھے دھرمیندر نے ہندوستان بلایا سگریٹ کے لیے. تو میں اپنی وائف کے ساتھ جب جانے لگا، میں اپنے بیگم کے گھر سفر نہیں کرتا تھا. تو اس وقت ان کو 6واں مہینہ تھا اور ڈاکٹر نے منع کیا کہ یہ ہوائی سفر نہیں کر سکتی، لیکن میں ان کو لے کر گیا. اور وہاں جب گئے تو دھرمیندر نے جب پہلی سوال میں پوچھا کہ آپ سب سے پہلے یہ بتایا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں سیر کے لیے. میں نے کہا میں اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں. اس نے ہمیں گاڑی دی، ہم اجمیر شریف چلے گئے. وہاں جا کر دعا مانگی اللہ سے، اور اللہ سے دعا مانگ کے کہا کہ یا اللہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہستی ہے تیری ہی پیدا کی ہوئی کہ جس کو نبی الہند کہا گیا، اس نے اتنا اسلام پھیلایا، نیک کام کیے. تو میں اس کے مزار پر کھڑا ہو کر تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بندہ اگر تیرے دربار میں مقبول ہے تو میری دعا قبول، مجھے بچی چاہیے. ہم دعا مانگی، ہم آ گئے. تو میں بارش اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا سیٹ پر شوٹنگ کر رہا تھا. تو میرا اسسٹنٹ بھاگا آیا، کہتا جی آپ کو مبارک ہو. میں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو بیٹی دی. میں نے جیب سے پیسے نکالے 200 روپے. میں نے کہا لڈو دکھا. آپ یقین کریں میرے گھر میں 3 بچے ہوئے، بہت خوش ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کیا. کسی بچے کی پیدائش پر میں نے مٹھائی نہیں بانٹی. بچے کی جب پتہ چلا تو میں نے لڈو بانٹے اور پورے اسٹوڈیو میں پھیلائے. گھر گیا، اپنی بچی کو دیکھا، اس کا نام رکھا. آپ یقین کریں گے کہ 88 میں میری بچی پیدا ہوئی، اور اس سے پہلے 81 میں میری فلم شیر خان، جانوریاں، ملے گا ظلم دردار، یہ سپر ہٹ گئی، ایکسٹرا آرڈنری. اس کے بعد 82، 83، 84 میں کوئی ایسی فلم نہیں آئی جو سپر ہٹ ہوتی. B کلاس فلم نہیں، آج اچھی ہے لیکن وہ ایک معیار جو بنا ہوا تھا سپر ہٹ کا جو میں نے وہ نہیں ملی. 84 میں ایک فلم میری قیدی لگی، وہ اچھی گئی، سپر ہٹ گئی. اور پھر 86 میں میری 87 میں یہ آدم لگی، وہ سپر ہٹ گئی، اس پر نیشنل ایوارڈ بھی ملا. لیکن وہ جو میرا ریکارڈ تھا نا، ایک کے بعد سپر ہٹ، دوسری سپر ہٹ، تیسری سپر ہٹ، مطلب میں وحشی جٹ سپر ہٹ، آخری میدان سپر ہٹ، طوفان سپر ہٹ، جگہ گجر سپر ہٹ، لاہوری بادشاہ سپر ہٹ، راکٹ سپر ہٹ، اور اس کے بعد مولا جٹ سپر ہٹ. یہ کنٹینیو 7 فلمیں سپر ہٹ ہونا ایک ریکارڈ تھا. اور میں ایک سپر ہٹ رائٹر میں شروع ہو گیا، یار اس کی فلم تو سپر ہٹ ہوتی ہے. لیکن وہ مجھے نظر لگ گئی، یہ کیا ہوا، یا اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا. 2 فلمیں 8 سالوں میں، یہ آدم اور قیدی ایسی تھی جو فلمیں ہٹ ہوئی. بچی پیدا ہو گئی. میں نے اپنی بچی کا نام رکھا ساشا ناصر. تینوں بیٹوں کی پیدائش پر میں خوش بہت ہوا، لیکن میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے خوشی کے. اور اس بچی کی پیدا ہونے کے بعد جب میں نے خبر سنی اور جب لڈو بانٹے جا رہے تھے تو میں ہزاروں قطار خوشی سے رویا. اینی ہاؤ بچی آ گئی، اللہ کی رحمت. جیسے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ میں مشہور تھا کہ یہ رائٹر سپر ہٹ تھی، جو بھی فلم آئے گی سپر ہٹ ہوگی، کیونکہ جو میرا سٹار تھا وحشی جٹ، طوفان، آخری میدان، جگہ گجر، لاہوری بادشاہ، راجو راکٹ، مولا جٹ، یہ قطار میں سپر ہٹ فلمیں آئی تھیں. اس کے بعد شیر خان لگ گئی، جانوریاں لگ گئی، ملے گا ظلم دردار لگ گئی. تو جیسے پنجابی کے اندر بیجا ہو گئی. لیکن اس کے بعد کوئی میری گناہ سامنے آیا، کوئی میری کوتاہی اللہ کو اچھی نہیں لگی، یا میرے اللہ کی اپنی مرضی تھی. اس کے بعد سپر ہٹ فلم کو میں 3 سال ترستا رہا. فلم جو بھی آتی تھی لگتی تھی، بزنس بھی کرتی تھی، لیکن B کلاس، کوئی گڈ B کلاس، ہاں اچھی ہے،
लेकिन इससे मैं मुतमिन नहीं होता था कि पब्लिक कहती है हाँ अच्छी है। मैं वो सुनना चाहता था जो मैं हर फिल्म पे पहले सुनता था कि फिल्म से निकले लोग जब बाहर आते, क्या बात है नासिर साहब, क्या बात है, वो नहीं सुन सका। वो फिर सुना 3-4 साल के बाद कैदी लगी, उसके 2 साल बाद फिर आकर ये आदम लगी, तो वहाँ वो बड़ी तारीफ हुई, खास तौर से ये आदम की बहुत तारीफ हुई। कुछ हौसला हुआ, फिर 88 में मेरी बच्ची पैदा होती है, और 88 पैदा होती है तो उसके बाद फिल्म की रिलीज डेट आती है। उसी वीक में फिल्म कीमत की, हैदर चौधरी डायरेक्टर थे, और आपको बताऊं कि उस दौर में कीमत नाम रखना फिल्म का ऐसा था जैसे कि ये कोई फला फिल्म है, इसलिए कि मैं एक्शन राइटर था। एक्शन फिल्में बाकी राइटर भी लिखते थे, बड़े बड़े दबंग किस्म के, गैरत नकती, विश बाजार, जट दा कॉल, जट दा खड़ा, ये वो इस किस्म के नाम, तो उसमें कीमत नाम। लेकिन हमने बहुत कोशिश की, लेकिन स्क्रिप्ट ऐसा था कि उसको सिवाय कीमत के कोई टाइटल सूट नहीं करता था, तो लोगों का ये ख्याल था कि ये फिल्म रिसेप्शन नहीं लेगी। रतन सेन में फिल्म रिलीज हुई, मैं गया, आप यकीन करें कि गेट बंद थे, अंदर कोई 200-300 आदमी खड़ा हुआ था, तो पता चला कि 200-300 आदमी अंदर है, हाउसफुल हो चुका है। मेरे लिए गेट खोला गया, मैं अंदर गया, मैंने फिल्म देखी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरहिट हुई। और मेरे प्यारे सामीन और मअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। फिर कीमत के बाद रुस्तम पे खां आए, फिर दारा बलोच आई, फिर जंगल का कानून आई, फिर काले चोर आई, फिर पत्नी क्या क्या आई। 17 कंटिन्यू फिल्में मेरी सुपरहिट हुई। और ये मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ हिंदुस्तान के राइटरों की और अपने पाकिस्तान के राइटरों की, मुझे कोई ऐसा राइटर नजर नहीं आता जिसकी कंटिन्यू 17 फिल्में इस तरह की सुपरहिट हो। तो वो जो एक दिल में एक बात थी कि बेटी रहमत होती है अल्लाह की, तो उस बच्ची ने साबित कर दिया कि वो बेटी वाकई रहमत होती है। उसके बाद हम फिर 90 में दोबारा मैं धर्मेंद्र के पास गया, उस वक्त फिर बच्चा होने वाला था, फिर हम उसके मज़ार पर गए, फिर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह एक बेटी है अकेली फिरेगी, एक बेटी और दे दे, जोड़ा हो जाए, और उसके सदके जाऊँ, किसने दुआ कबूल की। और जब मैं वापस हम आए तो हमारी दूसरी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा मैंने ज़ोया नासिर। उसके बाद फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, मतलब सखी बादशाह आखिरी फिल्म थी सुल्तान राय साहब के साथ। उसके बाद फिर ट्रेड के जो हालात हुए आपके सामने, फिर ट्रेड पर जवाल आ गया तो साहब जवाल का मैं भी शिकार हुआ। और मेरे जो सबसे छोटा बच्चा है वो कनाडा में पढ़ता था, उसकी तालीम के लिए, अखराजात के लिए मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, और आखिरी साल था मेरे बच्चे का, और ज़मीन भी बेच दी, अपना घर भी बेच दिया, कुछ न छोड़ा पास अपने। तो आखिरी जब मैंने किस 2 लाख रुपए उसको भेजी, तो हार रोड पे वो मनी चेंजर था जिसका मैं अक्सर जाता था, तो वो वाकई बन गया। तो उसने देखा कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो कहता क्या हुआ? मैंने कहा यार हर साल 13 लाख रुपया चाहिए बच्चे के लिए, तो अब तो मैं जिनसे उधार ले सकता था उनसे उधार भी नहीं ले सकता, ऑलरेडी मकरूज हूँ। तो आखिरी ज़मीन का 1 एकड़ था वो मैंने बेच दिया। तो कहने लगा मेरी बात सुने नासिर साहब, आज आप दुख के साथ, मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, आपको अगर अपना आप भी बेचना पड़े ना तो बेच दीजिए, एक दिन आप खुशी से रोएंगे। एनी हाउ मैं कनाडा गया, मैंने बच्चे को से कहा कि बेटा अब मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा वहाँ वेटर हो गया। उसके बाद मेरा बच्चा वेटर से तरक्की करते करते शेफ हो गया। फिर मेरे बच्चे ने ऊबर खरीदा, और हर द्वार को लोगों के घरों में वो सफाई कालीन करके तो पैसे कमाता था। इस तरीके से मेरे बच्चे ने अपनी तालीम मुकम्मल की, और आज मेरा बच्चा अभी वो जॉब पे, अभी रिजल्ट नहीं आया था, उसके पिछला रिजल्ट देखकर उसको कंपनी ने जॉब ऑफर की, और आज उस कंपनी का कनाडा में वो बच्चा हेड है और वैनकूवर में रहता है। और मेरी सोच से, आपकी सोच से ज़्यादा उसकी इनकम है, अपना घर ले लिया, गाड़ी ले ली। जो दूसरा बच्चा मेरा उससे बड़ा था वो अमेरिका में गया, वहाँ उसको जाती नेशनलिटी भी मिल गई मेरे बच्चे को, और महकमा जेल में वो एक महकमे का हेड भी है। वो क्या है वो आई डोंट नो, मैं तो अक्सर कह देता हूँ असिस्टेंट सुपर जेल है, लेकिन वो मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि वो मैं असिस्टेंट सुपर जेल नहीं हूँ। तो जेल में वो कहती हैं उनके वो हेड है, पता नहीं उनके लिए क्या करता है, डॉक्टर तफसील मैंने नहीं पूछी। जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है वो बैंक में था, वो जेएस ग्लोबल का वो सीईओ बना, चार्टर्ड अकाउंट था,
اور دنیا کا سب سے کم عمر سی وہ بنا، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ اور آج کل میرا بچہ جو ہے وہ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہے ان میں کام کرتا ہے، ان کا مالک ہے، وہ پارٹنر ہے، وہ 2-3 بچے، اور OBS اس کمپنی کا نام ہے۔ تو اب اس میں آتا ہے کہ میرے بچوں نے میرے ساتھ کیا کیا کہ میں ہزاروں قطار رو پڑا۔ میرے پاس ایک گاڑی تھی، بچے نے مجھے لے کر دی تھی 2010 میں، اور میں چونکہ رائٹر ہوں اور ہر چوتھے 5ویں دن میری گاڑی کے ساتھ کبھی موٹر سائیکل کبھی گاڑی ٹکراتی تھی۔ کئی دفعہ میرے بچے نے ٹھیک کرائی، پھر رگڑ کھا گئی، پھر ٹھیک کرائی، پھر رگڑ کھا گئی، حتیٰ کہ وہ گاڑی ایسی ہوگی کہ میرے بیٹے نے کہا کہ ابو آپ اس گاڑی کو وہ جائے گھر میں بھیج دیں، اور اب آپ یہ گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہے، چھوڑ دیں، آپ گاڑی چلانا چھوڑ دیں۔ میں بہت اداس تھا، تو ایک دن میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ گاڑی نہیں تو میں لے نہیں سکتا، اور نئی گاڑی ویسے بھی آج کل بہت مہنگی ہے، تو کیا ہوگا میری گاڑی کا ایسے مسئلہ کیسے ہوگا؟ تو سر چکا کر بیٹھا ہوا تھا، تو 2 یا 3 دن کی بات میرا بڑا بیٹا کامران ناصر میرے پاس آیا لاہور، تو اس نے گاڑی دیکھی گھوم کے، کہتا ابو بات یہ ہے کہ آپ نے صرف مجھے یہ بتانا کہ آپ کو کون سی گاڑی چاہیے۔ میں نے اسے کہا میرے بیٹا بس گاڑی خوبصورت ہو اور نئی ہو، اور میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ کہتا نہیں ابو آپ عام گاڑی سے نکلتے ہوئے ناصردین نہیں لگتے۔ میں نے کہا بیٹا میں تو پیدل بھی ناصردین لگتا ہوں، رکشے میں بیٹھا بھی ناصردین لگتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ابا ایک دفعہ آپ ہی نے بتایا تھا کہ حدیث ہے کہ انسان کی جو حالت ہو، جو مقام ہو، اسے اس کے مطابق نظر آنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ نہ غریب کو امیر بن کے زندہ رہنا چاہیے، نہ امیر کو غریب بن کے زندہ رہنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ جو چاہے کر لیں۔ وہ بات پھیل گئی میرے بچوں میں، اور تینوں بچوں نے متفقہ ہو کر مجھے یہ میسج بھیجا کہ آپ سڑکوں پر دیکھیں گاڑیاں چلتی ہیں، جو آپ کو اچھی گاڑی لگے اس پہ اس کا نام بتا دیے، اس کی تصویر بھیج دیں۔ میں سڑک پر جا رہا تھا، میں نے ایک گاڑی دیکھی، مجھے اچھی لگی۔ میں اپنے پروڈیوسر کے پاس آیا، نعمان صاحب کے پاس، اور ان کو میں نے کہا کہ یار یہ گاڑی اس کی تصویر نکال کے دے۔ انہوں نے مجھے تصویر نکال کر دی، اس کی انہوں نے سارا ڈاٹا وہ نکالا، تو پتہ چلا کہ یہ تو 90 لاکھ سے بھی اوپر کی گاڑی ہے۔ اب تصویر میں بھیج چکا تھا، مجھے بڑی شرم آئی کہ میرا بچہ کیا سوچے گا کہ اتنی مہنگی گاڑی ہے اور پتری لے کر دیتا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ٹھیک 2 ہفتے بعد وہ جو گاڑی تھی وہ 1.5 کروڑ کے لوازمات کے ساتھ میرے گھر کے دروازے پر تھی، اور ابھی تک میں اس گاڑی میں بیٹھا نہیں ہوں۔ میرے بچے نے کہا کہ ابو میں یہ گاڑی آپ کو ساتھ ڈرائیور گفٹ کر رہا ہوں، اور یہ ہم تینوں بھائیوں کی طرف سے ہے۔ آپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر کہانیاں سوچیں، گاڑیاں نہ ماریں، یہ ڈرائیور کا کام ہے۔ تو میں یہ سن کر دوسری دفعہ میری زندگی میں خوشی کے آنسو آئے، اتنے آئے کہ پھر میں دھاڑے مار مار کر رویا۔ اس لیے رویا خوشی سے کہ میں اپنے دائیں بائیں پھرتا ہوں، میں رائٹر ہوں، باڈی لینگویج بھی پڑھتا ہوں، لوگوں کے انٹرویو بھی کرتا ہوں، ان کے بارے میں انفارمیشن بھی لیتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ جن کے بچے ویل سیٹ ہے وہ کبھی اپنے باپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو میرے بچوں نے میرے ساتھ کیا۔ ٹھیک ہے ان کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں، نوکر دے دیتے ہیں، دوائیاں بھی پہنچا دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ایسے نخرے نہیں اٹھاتے۔ میرے بچوں نے تو مجھے ایسے سے رکھا جیسے کوئی اپنے معشوق کو رکھتا ہے۔ تو یہ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں میرے سامعین اور میرے معزز ناظرین، اگر آپ بیٹے ہیں تو اگر اللہ نے تو آپ کو کسی عزت اور دار مقام پر پہنچا دیا اور آپ کو پیسے دیے، تو سب سے پہلے جو آپ نے سوچنا ہے وہ اپنے باپ اور ماں کے بارے میں سوچنا ہے۔ بہت کم لوگ اور بہت کم بچے یہ جانتے ہیں۔ میں نے دیکھا ماں اور باپ کو بلانے کا انداز ان کا اور ہے، گفتگو کرنے کا انداز کچھ اور ہے، اور حدیث پاک ہے کہ بدبخت ترین شخص ہے وہ جس کو خوف سے ماں باپ اپنے دل کی بات نہ کہہ سکے، کیونکہ اولاد کہہ دے یہ تسی کی کہہ رہے ہو، اے کی کیتا تسی، گٹی مار دیتی، ہنج کر دیتا، نقصان ہو گیا۔ یار آپ سوچے جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا۔
اس نے اپنی جوانی اپنی خواہشات سب کچھ قربان کر دیے. مجھے اپنے بیٹے کا ایک جملہ نہیں بھولتا. میں نے اس کو میسج کیا جب گاڑی آئی. میں نے کہا بیٹا میں تمہارا کس طرح شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے اتنا سوچا, اور ہر بار میری جب گاڑی ٹوٹتی ہے آپ لوگ گاڑی دیتے ہیں تو انڈسٹری والے سمجھتے ہیں کہ ناصر دیوی کے پاس بہت پیسہ ہے. لیکن یہ کسی کو کیا پتا, میں آج بتا رہا ہوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں. میری 3 فیکٹریاں ہیں, میں مل اونر ہوں. میرے تینوں بیٹے جو ہیں وہ میری فیکٹریاں ہیں, وہی میری ملیں ہیں. اور مجھے اس خانانی انکالیہ کا وہ لڑکا تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ ایک دن آپ خوشی سے روئیں گے, آج مجھے یاد آتا ہے کہ واقعی جب اولاد نیک ہو اور مؤدب ہو تو کیا گزرتی ہے. ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. لوگ میرے سے پوچھتے ہیں ناصر آپ بڑے فٹ ہیں, کوئی سمجھتا میں واک کرتا ہوں, کوئی سمجھتا کہ میں خوراک بڑی اچھی کھاتا ہوں. نیور. میرے بچوں نے مجھے پیار اتنا دیا ہے جنہوں نے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیا. میں آج بھی نوجوان ہوں. اور یاد رکھیں کلام پاک میں ہے کہ جب تم اپنے والدین کو بڑھاپے میں پاؤ اور زندہ پاؤ تو ان کے سامنے ادب سے جھکے رہو, انہیں اف تک نہ کہو. کیا کہا میں نے؟ انہیں اف تک نہ کہو, اور تمہاری آواز ان کی آواز سے کبھی اونچی نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھنا انسان اپنی اس زبان کے بدلے دوزخ میں جائے گا. یہ بھی حدیث پاک ہے. سب سے جو زیادہ دوزخ میں جائے گا اپنی زبان کی وجہ سے. ہم احترام رشتوں کا بھول گئے ہیں, ہم مقام بھول گئے ان کا. ماں کیا ہوتی ہے, باپ کیا ہوتا ہے. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ میں نے بچے کو جب میسج کیا تو اس نے مجھے میسج کی, وہ آج تک میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. سنیے, یہ ہر بچے کی سوچ ہونی چاہیے. اس نے کہا ابو آپ نامور رائٹر تھے, ماں ہماری MP تھی. اگر آپ چاہتے آپ دنیا کی سیر کر سکتے تھے, مختلف ہوٹلوں میں جا کر کھانے کھا سکتے تھے, مختلف کپڑے ڈیزائن کچھ بھی کر سکتے تھے, اپنی زندگی کو خوشحال اور آسودہ کرنے کے لیے سیر سپاٹے کر سکتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا آپ نے نہ سیر کی, نہ آپ نے سیر سپاٹے کیے, نہ کوئی آپ نے ہوٹل کی. آپ نے جو کمایا تو انہوں نے ہم پر لگا دیا. آپ نے ہمیں تعلیم دی, ماں نے ہمیں تربیت دی, اور ہمیں ماں نے یہی سکھایا کہ ہر حال میں اپنے باپ کی عزت کرو. تو ہم نے جو کچھ کیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو, یہ تو جو کچھ ہے آپ کی وجہ سے اور آپ کے دعاؤں کی وجہ سے. یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے ہر بچے میں, اور وہی جذبہ ماں باپ کو ہونا چاہیے. اپنی اولاد کو دیکھے 2 چیزیں ضرور دے. باپ پیسے لا سکتا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا. باپ تعلیم دے سکتا ہے, ماں تربیت دے گی. یہ اگر ماں اور باپ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال لیں تو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے, کبھی ان کو دکھ نہیں ہوگا کہ کیا میرے بعد کیا ہوگا. میں نے اپنے بچوں کو سکھایا کچھ نہیں, لیکن میں نے اپنے عمل سے بچے کو یہ بتایا کہ میرے کوئی غریب رشتہ دار ہوتا تھا, کوئی دوست ہوتا تھا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا. آج میرا بچہ, اس کی کوئی بہن کوئی پرابلم میں ہو, کوئی بھائی پرابلم میں ہو, ماں پرابلم میں ہو, میں پرابلم میں, اس کا دوست ہو کوئی, اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو, ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح اچھا معاشرہ بنتا ہے اور اسی طرح اچھی قومیں پھر بنتی ہیں. لہذا میں آخری ایک بات کہہ کر اپنے اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتا ہوں کہ جیو تو اپنے لیے نہیں, کسی کے لیے. اور اس کا حقدار کون ہے تمہارے؟ یاد رکھیں جو آپ کو پیسہ ملتا ہے اگر وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو وہ تمہارا نہیں ہے. وہ دیکھے آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہے, آپ کا دوست کون ہے, آپ کا واقف کار کون ہے, آپ کا ملازم کون ہے جو اس کا حقدار ہے. ان کو دے دو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں تمہارے میں اللہ نے کہا کہ نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ پھر صدقہ دیا جا سکے گا, نہ کچھ کیا جا سکے گا. تو جینا کسی کے لیے سیکھو, آپ کی زندگی آٹومیٹکلی خوشحال ہو جائے گی. لوگوں کو خوشیاں دو, اپنی خوشیاں مانگنے سے پہلے آپ کو اپنی خوشیاں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگوں کی ہر ضرورت پوری کرو, آپ کو اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. لوگوں کے جھکے قرض کے بوجھ تلے ہوں, غم کے بوجھ تلے, ان کو سر اٹھانا سیکھو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سر اٹھا کر جینا سکھا دے. اللہ حافظ.